أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمدللہ سورۃ المعارج کا سیکنڈ پارٹ بھی اللہ کے فضل و کرم سے آلموسٹ ہم لوگوں کا ہو گیا ہے، اور اس کی تفسیر بھی ہم لوگوں نے پڑھ لی تھی. تفسیر میں سے کچھ باقی ہے، 35 تک کا آپ لوگوں کا یہ ہے پارٹ فی جنات مکرمون. چلیں انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں. اور آگے کے تھوڑے ورڈ لیں گے. یہ والے پیج کا لاسٹ پارٹ پڑھنا تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے. فمن ابتغاء سے یا ہو گیا یہ بھی؟ آج آگے کے پیج کی تلاوت لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما للذین كفروا قبلك مهطعین عن اليمین وعن الشمال عزین أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. اوکے. اوکے چلیں، اس میں سے ہم نے کہا تھا ورک شیٹ آپ لوگوں کو جہاں تک بھی ہو پائے تو وہ دیکھی جائے گی، اور فمن ابتغاء سے ہی انشاءاللہ شروع ہونا تھا. تو جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین اچھی صفاتیں بتائیں کہ یہ کوالٹی ہوگی جو لوگ اچھے اچھے اخلاق پر اور اپنے آپ کو اعلیٰ بنانے کے لیے، پھر لاسٹ میں بتایا کہ یہی لوگ جنت میں اعلیٰ مقاموں پر ہوں گے، کیا بہت اعلیٰ جنت میں ہوں گے. تو انسان کی عمومی سے عام صفات بتاتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے، بے صبرا اور کم حوصلے والا، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ جب کوئی پریشانی آئے تو اس میں بھی آپے سے باہر، کوئی خوشی آئے تب بھی انسان آپے سے باہر. تو یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت میں ہیں، اور یہ بے صبرا اور یہ کم حوصلہ ہونا یہ ہے، اس میں آتا ہے. تو اسی میں پھر بتایا کہ یہ صفات جو ہے اچھے نیک لوگوں کے اندر نہیں ہوتی ہے. یہ چیزیں پھر اگر ہم نیکیاں کریں، بھلائیاں کریں تو اس سے پھر رکتی ہیں. چلیں،
سب سے پہلی چیز کہ نمازی جو ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے بہت ساری ماشاءاللہ حدیثیں آئی ہیں کہ نماز کفر سے روکتی ہے، نماز شرک سے روکتی ہے، نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ تو اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور کنٹینیو گناہ بھی چل رہے ہیں تو ہمیں اپنی نماز کی اصلاح، اس میں اور دل لگانا، یہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اسے دائم رکھنا ہے، حفاظت کرنی ہے اس کی، کہ والذین یحافظون، آخر میں ہے نا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، حفاظت کرتے ہیں اپنی نمازوں کی، ایسے ہی نہیں کھلے عام کبھی بھی ضائع ہوئی جا رہی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں تو کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ان کو کبھی بیچ میں کہیں روڈ میں چھوڑ دیتے ہیں، یا کبھی کر رہے ہوتے ہیں بھائی، پھر کہتے ہیں کہ بھائی آج نہیں کر پائے ہم بچوں کی حفاظت، تو اس طرح سے تو نہیں ہوتے۔ جب ہم کسی چیز کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی حفاظت میں ہی لگے ہوتے ہیں، لیکن نماز کبھی چھوٹ جائے، کبھی پڑھ لے رہے ہیں، کبھی ایسی ہوئی جا رہی ہے، کبھی جلدی ہوئی جا رہی، اس کی پھر یہ تو حفاظت اس کی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی حفاظت کرنے والوں میں سے بنا دے، اور دائم رہنے والوں میں بنائے۔ پھر زکوٰۃ کا معاملہ آیا، پھر آخرت پر ایمان، جو کہ کس طرح سے رکھنا ہے، ہم لوگوں کو عمل کر کر کے رکھنا ہے، کہ ہر اس چیز کو بالکل پریزنٹ سمجھنا ہے، کہ بس اس کا ابھی مجھے جواب دینا ہے تو میں کیا جواب دوں گی۔ اس وقت کھڑے ہو کے ہمیں سوچ لینا چاہیے، اگر کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ تم نے ایسا کیا ہے، یہ تو منع تھا، کیوں کیا ہے، کیا جواب ہے میرے پاس دینے کے لیے، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے اس دن۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہے کہ بس ابھی ہونے والا ہے۔ تو یہ ہے سب سے بڑا آخرت پر ایمان۔ ہم لوگ میں سے کوئی نہیں کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی، آئے گی، لیکن جب دیکھا جائے گا، اگر کہا جائے، تب یہ ہمارا ایمان جو ہے اس کا مطلب کمزور ہے، کہ آئے گی تب کی تب دیکھی جائے گی، تب وہ یہ کہنے کا ہوتا ہے، مطلب اس کا مطلب دنیا میں بھی ہم جب کسی چیز کو ایسا کہہ دیں کہ یہ چیز ہوگی تب کی تب دیکھی جائے گی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں ابھی ابھی جو جی رہے ہیں اس میں ہی کنسنٹریٹ کرنا ہے، آگے جب ایسا کچھ معاملہ پڑے گا تب کی تب دیکھیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا، یا آنے والا ہے۔ تو یہ ایمان کی کمی، تو اسی کو لیے بار بار قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں ہے، قیامت کے دن پر ایمان نہیں۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو اپنے ایمان کو کی بہتری کرنے کے لیے، آمین۔ چلیں پھر نیکسٹ پوائنٹ تھے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جس جگہ سے جیسے طریقہ اللہ نے اجازت دی ہے بس اتنا ہی اختیار کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسے چلیں گے تو ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی چاہے کچھ اور تو پھر وہ عادون ہوگا۔ چلیں یہاں سے ہم لوگوں کو دیکھنا تھا، تو ہم لوگوں نے فروجہم حافظون میں اچھا خاصا ہم لوگوں نے ڈیٹیل میں جو تھا پڑھا، کہ اگر بیوی کے پاس بھی اللہ نے جو اجازت دی ہے تو وہ کہاں تک کی اجازت دی ہے، اس کے ساتھ بھی جو کچھ مناہیاں آئیں کہ بیوی کی دبر میں جمع کرنا منع ہے، تو یہ، اور یہ مجامعت کے بعد سے پہلے ہی شروعات میں جو ہم لوگوں نے دیکھا کہ زنا کی طرف لے کے آنے والے پارٹ ہی اللہ سبحانہ، جیسے شرک کی طرف کے بالکل بند ہے، ہم لوگ کہیں کہ میری نیت تو ایسی نہیں ہے، ہم اس نیت سے جا رہے ہیں وہاں پر، ہم اس نیت سے قربانی کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اسی لیے مزار والی جگہوں پر یا قبر والی جگہوں پر سجدہ کرنا ہی منع ہے، کہ ہماری نیت تو کیسی ہو، ہم اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہو، سامنے والا دیکھ لے کہ ہاں بھائی یہ آ کے یہاں پر سجدہ کر رہے تھے، اس کا مطلب ہی نہیں ان کو ہی سجدہ کیا ہوگا، مزار والے کو، قبر والے کو کیا ہوگا، تو دوسرا کچھ اور سمجھ لے۔ اس وجہ سے بھی کئی سارے دین کے کام جو ہیں کہ نہ آپ خود فتنے میں پڑے، نہ آپ کی وجہ سے کوئی اور فتنے میں پڑے، تو بہت ساری چیزیں شروعات سے ہی منع ہوتی ہیں، اور ہم لوگ کہتے ہیں اتنا سا کرنے میں کیا جا رہا ہے، ہماری تو نیت صاف ہے، ہم ایسے ہیں ویسے وغیرہ، تو جب منع ہے تو بس وہی ہی شروعات ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھیں سڈنلی جو ہے وہ اپنے آپ ہی جو ہے وہ پانی یا کوئی بھی آپ چیز بوائل کریں تو سیدھے بوائل والے ٹیمپریچر پر نہیں چلا جاتا، اس کو آپ جب شروع کرتے ہیں تو وہ اس پہ رکھنا ہے اور اس کو ایسے کرنا ہے ویسے کرنا، اسٹیپس ہوتے ہیں، تو اگر آپ اس کو اسی طرح سے نہیں لے کے چلیں گی، یا پھر آپ کہیں کہ پورا میں اتنا زیادہ تو گرم نہیں کر رہی ہوں، ذرا سی تو آنچ تھی، اتنا ہی تو تھا، اتنا ہی تو ہے، یہ وہ ہے، لیکن پھر آگے جا کے وہ کیا بن جاتا ہے، اگر آپ اسی چھوٹی آنچ پہ بھی بہت دیر چھوڑ دیں تب بھی وہ اس چھوٹی آنچ میں ہی جلنے کے لائق ہو جاتی ہے چیز،
تو اللہ ہم سب کو اس کی باریکیاں سمجھ، اسی وجہ سے جو ہے حدوں کے قریب بھی جانا منع ہے، تو حدیں توڑ دینے والے تو پھر عادون اور یہی سب پھر کہلانے لگ جاتے ہیں۔ اللہ توفیق دے ہم سب کو۔ چلیں یہیں سے دیکھتے ہیں، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، بس جو بیوی اور لونڈی کے علاوہ تلاش کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ حد سے نکل جانے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال ٹھہرائی ہے اس سے تجاوز کر کے، تجاوز یعنی حد سے بڑھنا، آگے بڑھنے کو کہتے ہیں، اس میں پڑتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی انسان حد سے بڑھے گا تو وہ ساری چیزیں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجموعات کے لیے حرام فرمائی ہیں۔ تو بیوی اور یہ دو چیزیں جو بتائی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی فطرت کو سمجھتے ہوئے بھی اسی لیے 4 نکاح جو ہے وہ اجازت دے دی، کیونکہ آدمی کو یہ چیز زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو وہ اس کو 4 نکاح، لیکن اگر وہ 2 نکاح بھی کرے، 4 بھی کرے تو پھر بہت زیادہ اس کو اعتدال، عدل سے چلنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک کے ساتھ بندہ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کہ اس کا حق ادا کرے، اس کو ٹائم دے، اس کی چیزوں کو سمجھے، تو اگر 2 یا 4 لے کے آ جائے تو پھر بہت زیادہ فتنہ ہوتا ہے کہ اس کا حق نہیں ادا کر پانے والا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ نے اجازت دی ہے تو پھر اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سب کا حق برابر ادا کرے، اور ہر چیز میں، پیسہ ہو، عزت ہو، یا اپنے پاس رکھنے والی بات ہو، ہر چیز میں اسے چاہیے کہ وہ عدل کے ساتھ کام کرے۔ تو اگر ان چیزوں سے ہٹ کر کوئی ایسے ہی بس بات کر لیتے ہیں، دل بہلا لیتے ہیں، تو یہ سب کہیں بھی جو ہے وہ شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ بس کسی سے ایسے ہی دوست بنا لیتے ہیں لوگ کہ یہ تو میری صرف دوست ہے اور کوئی میرا اس میں میرا ان کے ساتھ اور کوئی دخل یا کوئی اور ایسی بات نہیں ہے، یہ تو میری بیوی کی وہ ہے اور اس سے بس بات ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسٹارٹنگ ہے، اور ان میں بالکل بھی جو ہے وہ دخل یا شروع سے ہی اس چیز کو کینسل رکھنا چاہیے۔ تو اللہ توفیق دے ہر طرح سے بچنے کے لیے۔ آرام سے عورتیں بھی، لڑکیاں بھی کہتی ہیں ہمارے بھائی ہیں، اور اچھی خاصی جو ہے دل لگی، پھر یعنی کہ انجوائمنٹ چل رہا ہوتا ہے کہ بس آئے دن ساتھ میں بیٹھے ہیں اور الفاظ منہ پہ ہی ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی جیسے ہیں۔ ان سبھی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ممانعت رکھی ہے، منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ آسانی کرے کہ ہم سب ان باریکیوں کو سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے گھر کی سارے ماحول اس طرح کا رکھیں کہ نہیں بس اللہ کا حکم ہے اس طرح سے رہنا ہے، اور یہ چیزیں منع ہے، تو جو منع ہے بس وہ منع ہے، تو ان کو کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے گھروں میں بآسانی، جب ہم اپنے گھروں میں کرنا شروع کریں گے تب جا کے لوگ جو ہیں وہ ان کو دیکھ کر کے آپ ان کو بھی بتانے کے لیے آسانی رہے گی۔ یہ آیت کریمہ نکاح متعیہ اور مروجہ حلالہ کی حرمت پر دلالت کرتی ہے۔ یہ جو کانٹریکٹ والے نکاح ہوتے ہیں یا پھر خاص کر رجوع کرنے کے لیے جو حلالہ کے ساتھ میں ایک طلاق کے بعد اگر اپنے کسی شوہر کا بیوی سے طلاق ہو جائے اور پھر بعد میں وہ لوگ آپس میں ملنا چاہ رہے ہوں، یعنی کہ وہ پھر سے رجوع کرنا چاہ رہے ہوں، سارے ٹائمنگ ختم ہو گئی ہو اور اس کے بعد وہ دوبارہ چاہ رہے ہو کہ اب میری طلاق پوری ختم، مطلب ایک رشتہ ختم ہو چکا ہو، لیکن بعد میں پھر ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے نہیں بچوں کے لیے یا کچھ ایسا نہیں افسوس ہو رہا ہے مجھے واپس، اب پھر اسی سے ہی واپس لوٹ جاتے ہیں، تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ آپ اس بیوی کا کسی اور سے نکاح ہو جائے اور وہ شوہر جب اسے چھوڑ دے
تب پھر جائز ہے کہ یہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، ورنہ ڈائریکٹ چلو افسوس کی بات ہے اب نہیں کریں گے، اب پھر سے نکاح کر لے، بار بار پھر ناراضگی ہو، پھر تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سزا کے طور پہ بھی رکھا ہوا ہے، ایک یہ بڑی چیز ہے طلاق، اس لیے بھی رکھا ہوا ہے کہ اس میں سوچنا چاہیے انسان کو۔ اگر لوگوں نے پھر کیا بنا رکھا ہے کہ جان بوجھ کر کسی سے نکاح کر لیتے ہیں کہ بھائی آج نکاح کر رہے ہیں، کل آپ ہمیں طلاق دے دیے گا، تو پھر ہم اپنے پہلے شوہر کے لیے پھر سے جائز ہو جائیں گے اور پھر سے ہم نکاح کر لیں گے ان سے۔ تو نکاح، پہلی بات تو اس ارادے سے اگر کوئی نکاح کرے کہ میں اسے طلاق دے دوں گا، تو وہ نکاح نہیں ہوتا۔ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اب زندگی گزارنے والے ہیں، آپ رکھیں گے ہمیشہ، وہ اگر انٹینشن، وہ دلی ارادے آپ کے ہیں، تب تو نکاح ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو حلالے میں لوگ بنا رکھا ہے، تو یہ والا کیس پھر بالکل الگ ہے کہ کوئی صحیح سے نکاح کر لے اس سے، اور پھر اس سے بھی طلاق ہو جائے، تب پھر پہلے شوہر کے ساتھ آپ اجازت ہے کہ اب آپ اس کے ساتھ اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہی ہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو ایسا کیس تو بہت ہی ریئر ہو سکتا ہے، ورنہ اب لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں کہ یہاں پہ حلالہ ہوتا ہے، آپ آئیں، ایک رات کا نکاح کریں اور دوسرے دن طلاق دے دیں، اب آپ اپنے شوہر کے لیے جائز ہو گئی، اب آپ نکاح کر سکتی ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے ان ساری چیزوں کی، کانٹریکٹ والا بھی چلتا ہے، اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے کئی سارا سنا ہے، یہاں تو نہیں لیکن ہاں باہر بہت زیادہ اس کا کسی نہ کسی ریزن سے، کہ کوئی اگر امریکن، کوئی کینیڈین یا کوئی سعودی ہے اس طرح کی، تو وہ اگر آپ اس کے ساتھ کچھ کانٹریکٹ میرج رہتا ہے کہ بس اتنا اتنا دکھایا جاتا ہے اتنے دن، تو اس میں ساتھ، تو وہ ساری چیزوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ حرمت پر دلالت کرتی ہے یہ آیت، کہ یہ ساری چیزیں حرام ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بس اس طرح سے عورت کے پاس جانا ہے، اور باقی جو حلالہ کے ذریعے سے لوگ جا رہے ہیں اگر کسی عورت پاس، تو وہ بھی منع ہے، اور کسی کانٹریکٹ میرج بنا رکھے ہیں وہ بھی منع ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھر حرام کاری کے ہی اندر آئیں گی۔ اللہ توفیق دے ان باریکیوں کو سمجھنے کی اور ان سے بچنے کی، ہمیں، ہماری ذریت، آنے والی قیامت تک ہر ذریت کو، مسلمان کے بچوں کو، سبھی کو اللہ توفیق دے کہ ان کو اچھے سے سمجھا جائے، کیونکہ جو ایسے پارٹ ہیں تو نہ یہ زوجہ بن پاتے ہیں، نہ ہی یہ وائف میں آتے ہیں، اور نہ ہی لونڈی، تو یہ کسی بھی اس میں نہیں آتے ہیں فیلڈ میں، یہ منع ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، یعنی وہ امانتوں اور عہد کی رعایت رکھنے اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو راعون دیکھیں، اب رعایت اردو میں بھی ورڈ ہے، اسی سے ہی بنا ہوا ہے، تو ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اس کا پاس رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں اس کی، اور اپنے اپنے راعون کی حفاظت کرنا اور رعایت کرنا بھی حفاظت کرنا ہی ہوتا ہے۔ تو سیم ورڈ یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ لوگ چاہیں تو اس کی میننگ میں رعایت لکھ لیں اور اس سے یاد رہے گا انشاءاللہ آپ کو۔ راعون امانتوں کو ادا کرنے اور عہد کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ بس اب کبھی ان سے مس نہیں ہوتا، ہاں کبھی کبھار مس بھی ہو جائے تو، لیکن وہ یہ ہے کہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس چیز سے انشاءاللہ بچے رہیں اور اس چیز کی حفاظت رہے۔ تو اس سے پھر اپنے حد درجے تک انسان کو اس چیز کی حفاظت کرنی چاہیے کہ وہ کسی کی امانت ہو تو اس میں ذرا بھی خیانت نہ کرے، اور اس کو وقت تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ کسی سے کوئی وعدہ کیا ہو تو اس میں بالکل بھی وعدہ خلافی، ہم لوگ تھوڑے تھوڑے سے کوشش کہتے ہیں، ہم نے کوشش تو کی تھی لیکن ذرا سا کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو بس ہوگا، چھوڑ دیتے ہیں، رہنے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم کتنا کر سکتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تو اپنی پوری پوری کوشش ہے، بھرپور کوشش جیسا یہاں لکھا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے وعدوں کو نبھانے میں اور امانتوں کے معاملے میں۔ یہ آیت کریمہ ان تمام امانتوں کو شامل ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان میں ہیں، تو بندوں سے تو ہم رکھتے ہی ہیں، اور اس کے علاوہ رب کے ساتھ بھی جو ہمارے ہیں، جیسے وہ پوشیدہ امور جن کا انسان مکلف بنایا گیا ہے،
اور انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ امانتیں جو ان اموال اور اسرار کے بارے میں ہیں جو آپس میں بندوں کے مابین ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی جو ہماری اپنی چھپی ہوئی عبادتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو وہ اس میں بھی آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں جس کام کا مکلف بنایا ہوا ہے، مکلف بنانا اس کو اس چیز کا کہ جیسے باپ بنایا ہے کسی کو، تو اب اس کو اپنی اولادوں کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، اس کو جو حکم آئے ہوئے ہیں وہ اب اسے کرنے ہی کرنے ہیں۔ تو وہ جو وعدے، وہ جو امانتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد کو امانت کہہ کے کہتے ہیں نا، یار اب آپ کی امانت ہے میرے پاس، تو وہ اولاد ہماری امانتیں ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ تو ان امانتوں کو جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، تو یہ رب کے ساتھ ہماری ہو گئی۔ پھر ایک میاں بیوی کا بھی پارٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ کوئی بیوی اپنے شوہر کی ایسی راز والی باتیں، یا کوئی کس طرح سے وہ میرا طریقہ ایسا ہے اور اس طرح سے میرے شوہر میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، یا جو بھی یہ باریکیاں ہیں یہ بتانے منع ہے۔ تو اس کو بھی جو ہے وہ ہر ایک کے سامنے بیان کرنا منع ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کافروں میں تو فیمس ہیں، یعنی کہ وہ سہیلیاں ہیں، آپس میں بتانا کمپلسری سمجھتی ہیں، اور بہنیں ہیں تو بھی، لیکن اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ بھی پھر ہمیں جو اس طرح کی ساری چیزیں ہیں جو پوشیدہ رکھنا ہے، جو اللہ کے ساتھ امانتیں ہیں، تو یہاں پر صرف ہمیں ابھی تک دھیان یہی تھا کہ اللہ کے ساتھ جو نہیں، بندوں کے ساتھ جو ہم کسی کی امانت لے کے رکھتے ہیں اس کی حفاظت کرنی ہے، یا کسی سے ہم نے وعدہ کیا اس کو پورا کرنا ہے۔ سب سے بڑا وعدہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ سب بھول گئے ہیں اس وعدے کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جو ابھی تک پیدا ہونے والے تھے سبھی کو جمع کر کے یہاں بھیجنے سے پہلے پوچھ لیا تھا کہ کون ہے تمہارا رب، کون ہے، تو ہم سبھی نے وہاں اقرار کیا تھا کہ جی آپ ہیں، لیکن یہاں آ کے ہم لوگ پھر بھول گئے اور اپنی مرضی۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن بھیجے، سب بھیجا، سب سمجھایا بتایا، اور پھر ہم لوگ اس کو قرآن کو دیکھ کر کے بھی رکھے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں رہے، کر نہیں رہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ وعدہ خلافی ٹائپ نہ ہو جائے۔ تو جو اللہ سے وعدے ہیں ہمارے، جو اللہ نے جس چیز کا مکلف بنایا ہوا ہے ہم سبھی کو، تو ان سبھی امانتوں کو اللہ کرے کہ ہم اپنے لیول پر پورا کرنے والے بنیں۔ اولادیں دی ہیں اللہ نے، تو اسی لیے ایک اچھی خاصی مدرسے ان کو اولادیں نہیں تھی، وہ مدرسے ہی جانا شروع کر دی تھیں، اور بہت اچھے سے اس کو پڑھنا وڑھنا۔ تو پہلے تو بڑا افسوس تھا ان کو کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، اور لیکن بعد میں ان کو سمجھ میں آیا کہ جو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی ساری ذمہ داریاں دی ہیں، میں اسے ہی پورا کرنے میں کوتاہیاں کر رہی ہوں۔ تو اگر میں اتنی بڑی نعمت اللہ سے مانگ لیتی یا اللہ تعالیٰ مجھے دیتے، اور پھر میں اسے اللہ کی راہ میں لگانے میں ناکام ہوتی، یا اس کی محبت میں گر کے اللہ سے دور ہونے لگ جاتی، تو وہ شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ نے ایک ایگزام سے دور رکھا ہے۔ ورنہ جن کے پاس اولادیں ہیں وہ سب بھی اللہ کی طرف سے چیکنگ ہے، ہر نعمت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے نا، تو اولادیں ہمارے لیے نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ان کو ہم کیا بنائے دے رہے ہیں؟ ان کو کمپلسری اسکولوں میں بھیج رہے ہیں، کمپلسری دوسرے کام کروا رہے ہیں، لیکن کمپلسری جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ قرآن کا کرانا ہے، یہ میننگ بتانی ہے، ان سب چیزوں سے، اور بعد میں جب ہم کوشش کرتے ہیں نا، یہی بچے انجینئر جیسے بننے کی ایبلٹی رکھتے ہیں، اپنے میں قابل ہوتے ہیں اس لائق، لیکن اگر آپ چھوٹا جملہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ بیٹا سورہ ناس میں یہ اللہ نے بتایا ایسے، تو وہ نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک جملہ منہ سے نہیں نکال۔ ہم نے خود دیکھے ہیں ایسے بچے کہ وہ ایک جملہ بڑی بڑی ہم لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ اس اسکول کی اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کا دماغ اس میں کیوں نہیں چل رہا، تو وہ ان کو کسی طرح لینا ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے بعد میں یہ چیزیں۔ تو اللہ توفیق دے، بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں پر بھی کرنے کی اللہ توفیق دے۔ جس لیول پہ کرنا چاہیے وہ کام چل نہیں رہا، اور نہ اپنے گھر میں بات وہی ہوتی ہے کہ ابھی نہیں، جب یہ والا مشکل بہت پارٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبھی ماؤں کے لیے آسانیاں کرے، یہ جو نعمتیں اللہ نے ہم سبھی کو عطا کی ہیں ان کو اللہ کے دین میں لگا کے اللہ کے دین میں خرچ کرنے والے ہم سب بنے۔ اور ماشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے لوگ، سبحان اللہ، دیکھو تو ایسی ایسی فیملیز بھی موجود ہیں، اتنی اتنی محنتیں کی ہیں ماشاءاللہ، حافظ قرآن ان کے بچے،
اور دین کا بھی پڑھے ہوئے ہیں، اور ایسا نہیں کہ پھر دنیا سے پیچھے ہوں. سبحان اللہ، دنیا کی بھی پڑھائیاں انہوں نے کی ہیں، لیکن بہت بڑا دل رکھ کر کے ایک جگہ پہ سیکریفائس کرنا پڑتا ہے کہ بھئی اتنے کلاس اسکول کے ہوئے تو اب اتنے کلاس چھوڑ کر کے آن لائن پڑھا کر کے اب وہ اس طرف ہمیں دھیان دینا ہے، جس پہ ہمارا دل بڑا مچل رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہم اسکول سے نکال دیں گے تو کیا ہوگا، پھر وہ بچی جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گی، وہ دنیا کے ساتھ نہیں چل سکے گی. آخرت میں جب ہمارے ساتھ نہ ہو، اللہ نہ کرے جنتیوں کے ساتھ نہ ہو، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں، اس کی کوئی تڑپ نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ تھوڑی سی بچی کا دماغ جو ہے وہ پیچھے نہ رہ جائے، اس کی بہت زیادہ تڑپ ہوتی ہے. تو یہ کیسے وعدے ہیں جو کہاں ہم لے کے جا رہے ہیں؟ تو ہمیں اپنے وعدے، ہمیں اپنی جو جس چیز کا مکلف بنایا ہے اس کو بھی سمجھنا ہے، تو وہاں پر بھی یہ امانتیں ہیں، یہ اس میں آئیں گی ہماری. تو انشاءاللہ اس میں اس باریکی کو بھی دیکھیں کہ جس چیز کا اللہ نے ہمیں مکلف بنایا ہے اس میں ہمیں کوتاہیاں کمیاں نہیں کرنی ہیں. اگر ہم معلوم ہے اسکول بھیجنے کے لیے صبح 6 بجے اٹھا کے بچی کو کھڑا کر دیتے، رات میں 12-1 بجے بھی سوئی ہو، لیکن اگر یہی سختی ہمیں قرآن کے لیے کرنی ہو کہ بس ہو گیا 4 گھنٹے سو چکی ہو اب اٹھ جاؤ، تو ارے وہ بیچاری ایسی ہے، وہ تو اس کے بچی کہہ رہی سر میں درد ہے، اسکول جاؤ گی صحیح ہو جائے گا، جاؤ اچھا اب آنا تب دیکھیں گے، لو دوا کھا لو، مطلب اسکول چلی ہی جاؤ. لیکن قرآن، آج کھانسی آ رہی ہے، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے بہانے پر ہم اسے بیٹھا لیتے ہیں. تو اللہ توفیق دے کہ کم سے کم ہم قرآن کو آگے لے کے نہیں چل رہے تو اسکول کے برابر تو لے کے چل سکیں، یا اس سے نیچے لے کے جانے والا جو پارٹ ہے پھر وہ کہاں سے ہم اہمیت دیتے ہیں، کتنی اہمیت دے رہے ہیں، کس کو اہمیت دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. اللہ توفیق دے کہ ہم بندوں کی بھی امانتیں اور وعدوں کو پورا کرنے والے بنے، اور اللہ کے ساتھ جو ہماری امانتیں اور وعدے ان کو بھی ہم اچھے سے نبھانے والے بنے. آمین. اسی طرح یہ عہد اس عہد کو بھی شامل ہے جو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا ہے، اور اس عہد کو بھی شامل ہے جو اس نے مخلوق سے بھی کیا ہے، کیونکہ عہد کے بارے میں بندے سے پوچھا جائے گا کہ آیا وہ اس عہد پر قائم رہا اور اسے پورا کیا، یا اس نے اسے دور پھینک دیا، اس میں خیانت کی اور اس پر قائم نہ رہا. اس کی بھی کئی ساری حدیثیں ہوتی ہیں جو وعدے کو توڑنے والے، یا آپ کی اس میں لکھی ہوں گی انشاءاللہ اگر فوائد میں. یہاں پر میرے پاس سب سے پہلی جو حدیث ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ انسان میں 2 صفاتیں بہت بری ہوتی ہیں. ایک یہ کہ وہ حریص، لالچی ہو، اور بخیل، بخل کرنے والا ہو، کسی کو نہ دینے والا ہو. یہ چیزوں کے ساتھ ساتھ دل کا کچا ہو. تو یہی بتایا نا کہ بے صبرا بے چیزیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی اس طرح کا ہو، تو بہت ہی بری بات ہے یہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. دوسرا یہ کہ اپنا اتنا بزدل ہو کہ گویا اس کا دل ہی نکل جائے. سنن ابی داود کی حدیث ہے یہ. تو کمزور دل جو ہے وہ جتنا اس کو کمزور بنایا جاتا کرتے جاتے ہیں، آپ کہیں تو وہ تو بناوٹی چیز ہے، مطلب ایسے ہی اللہ نے پیدا کیا ہے. نہیں، انسان کی ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ایمان اثر کرتا ہے. تو اگر آپ کا توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مضبوط ہوتا جائے ہوتا جائے ہوتا جائے تو انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں. جیسا کہ ابھی ہم نے ابھی بات کی تھی کہ اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے ہیں تو سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں جمع کرنے کے بعد جو وعدہ لیا تھا وہ وعدہ، یا پھر کسی مخلوق سے کوئی ہم نے وعدہ کیا ہے تو اسے ہمیں خرید فروخت یا کسی اور نکاح کے لیے کسی سے آپ نے بات کی ہوئی ہے یا کوئی اور، تو اسے بآسانی ادھر سے ادھر کر لینا جو ہے یہ آج کل کی دنیا میں آسان ہو گیا ہے. ہم کہ اپنا فائدہ جہاں دیکھتا ہے انسان، دوسرے کا بزنس کا کیا ہوا وعدہ یا کوئی بھی کسی بھی طرح کا ہو اس کو توڑ کر اپنی طرف مڑ جاتا ہے. تو مجھے اس طرح فائدہ دکھ رہا ہے.
تو وعدہ اگر ہو جائے تو اس کو وعدے کو نبھانا چاہیے. تو اسی لیے ہمیں وعدہ کرتے وقت پھر دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اس وعدے کو پورا کر سکیں گے بھی یا نہیں. تو اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اور جب بھی کبھی جلد سے ایک تو جلد جلد ہر چیز پہ وعدے اور یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے ہو سکے گا تو ہمیں پیچھے بھی نہیں ہٹ جانا چاہیے کہ اب کسی کی مدد کرنی ہے کہ تو ہم کہ ہم سے نہیں ہو پا رہا ہوگا شاید اب ہمیں نہیں کرنا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. تو انشاءاللہ جہاں جتنا ہم کر سک پا رہے ہوتے ہیں اس میں محنتیں کرنا ہے. تو اللہ توفیق دے کہ ہم وعدے نبھانے والے اور امانتوں کا ایک حفاظت کرنے والے جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہو. اللہ نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں اس کے اوپر، یا پھر دنیا میں بھی ہم کسی سے اگر کوئی یہ بات کر لیتے ہیں تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ نے دیکھا کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ان کے لیے جنات مکرمون اکرام والی جنتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. تو ہم چھوٹا ہے کوئی بات نہیں، پوری دنیا ہی ایسی کر رہی ہے ایسے لے کے نہیں جانا ہے ان چیزوں کو. آپ نے بہت اچھے سے پوائنٹس میں لکھا ہے تو اس کو اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ کبھی آپ ایسا کریں تو انسانیت بھی یہی تقاضا رکھتی ہے. آپ دین کے جتنے بھی آپ رول دیکھیں گے وہ ٹوٹل انسانیت، اگر اس میں سے دین والا پارٹ ہٹا دیا جائے کہ یہ اسلامی رولز ہیں، اگر یہ لکھ دیا جائے کہ یہ ہیومینٹی بس عام انسانیت کے رول ہیں، تو فٹ سے جو دوسرا جو ہے اسے ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہاں بالکل پرفیکٹ لکھے ہوئے ہیں، یہی تو ہونا چاہیے، یہی ہم لوگ بھی کرتے ہیں، یہی ہمارے پاس بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں دین اسلام یہ ڈال دیا جاتا ہے تب پھر وہ جو ہے وہ مصیبت بننے لگتا ہے کہ نہیں سارے کے سارے رول اب پھر کافروں کو غلط دکھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ چیز کر کے دیکھی گئی ہے کہ صرف دین اسلام کا نام ہٹا کے رولز دکھائے گئے کہ یہ ہیومینٹی کے رولز ہیں، سب کے سب بالکل پرفیکٹ اترے اور ایکسپٹ کرنے والے تھے. لیکن جہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کے اللہ کے بتائے ہوئے ہیں تو پھر وہ انسان جو ہے وہ اس سے کرنے میں بھی پیچھے ہٹنے لگ جاتا ہے اور ایکسپٹ میں بھی پیچھے ہٹنے لگتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر اجر ہے. جب کوئی بھی چیز کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر رکھا ہوتا ہے، جیسے کہ دوستی نبھانے میں اتنا کمپلسری نہیں ہے کہ آپ کسی دوست کو چھوڑ دیں تو آپ کے اوپر، لیکن آپ کسی رشتے دار کو چھوڑ دیں جن کا آپ کے اوپر حق بنتا تھا، صلہ رحمی کا حکم تھا، ان کو چھوڑ دیں تو گناہ ہے. تو آپ دیکھیں ہم کتنا اپنے دوستوں کا حق ادا کر رہے ہیں اور کتنا ہی ہم اپنے رشتہ داروں کا حق ادا. رشتہ داروں کی بات آتے ہی وہ لڑائی جھگڑے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عام ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دوستوں میں آپ چاہے جتنا زیادہ اٹھنا بیٹھنا سب کر لیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا اچھا ہی چل رہا ہوتا ہے. اذان ہو جائے پھر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. چلیں آگے بڑھیں گے. والذین هم بشہاداتہم قائمون، یعنی وہ کسی کمی بیشی اور کچھ چھپائے بغیر صرف اسی بات کی گواہی دیتے ہیں جسے وہ جانتے ہیں. وہ گواہی میں کسی رشتے کی رعایت رکھتے ہیں نہ کسی دوست وغیرہ کی. ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم نے بات کی تھی اس کے اوپر کہ یہ تو عام سی بات ہے، چاہے جتنے دیندار لوگ ہوں یا اللہ تعالیٰ نے جن کو ان چیزوں سے حفاظت میں رکھا ہے بس وہ بچتے ہیں. ورنہ اگر معلوم ہے کہ سسرال کی بات ہے، بہن کی طرف سے بولنا ہے تو ہاں گواہی دینے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں ہاں ہم بھی موجود تھے اس کے ساتھ، اس نے ایسا نہیں کیا، اور بلا جھجک آرام سے کہتے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے بھی کہ بس، اور اس میں فخر سمجھتے ہیں کہ بھی ہم نے اپنی بہن کی غلط باتوں کو حفاظت مطلب اس کے ساتھ اس کا ساتھ دیا ہے، بہن کا ساتھ دیا ہے کافی ہے. اب وہ غلط بات ہو اچھی صحیح بات ہو اس کو کنارے رکھ کے بس یہ فرض سمجھ لیتے ہیں بہن کا ساتھ دینا ضروری تھا، بس اب ہمیں ثواب ملے گا. بہن معافی تو مانگ رہی ہے کہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گی، لیکن اس بار اس کے غلط کاموں میں اس کو، تو ان چیزوں میں ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ پختہ دل ہونا ہے کہ بس اللہ والے ہونا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہمیں بتا دیا یہ ہے ایسے ہے اور ایسے ہونا ہے تو بس اسی ہی طرح ہونا ہے، ویسے ہی کرنا ہوگا. تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کسی رشتے داری کو نبھانے کے چکر میں جھوٹی گواہیاں
یا ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، یا ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ عام لوگوں میں دیکھا ہے، اچھے خاصے دیندار ہوتے ہیں، لیکن اگر بھابھی کے لیے بولنا ہے کچھ تو الٹا بولیں گے، اور وہی اپنی بہن کے لیے بولنا ہے تو پھر نہیں، ایسے سے ایسا ہونا چاہیے. تو یہ کہاں کی جو ہے وہ آپس میں اپنے گھر کے اندر اپنی بھابھی یا اپنا نند یا اپنی، ان کے لیے ہماری سوچیں الگ ہوتی ہیں، اپنی بہن اپنی اس کے لیے جو ہے وہ الگ ہوتی ہے. تو اللہ حفاظت فرمائے کہ ان سارے بڑے اس طرح کے کاموں سے ہم سب محفوظ رہیں، کہ ایسے کوئی معاملے ہی نہ آئے. لیکن پھر بھی دنیا ہے، چلتی ہے چیزیں، اس میں کبھی بھی ہمیں کسی بھی چیز کا وہ جو فیس کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں چھوٹی 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 بڑی ہر طرح کی چیزوں کو بھیج کر آزمایا جاتا ہے ہم سب کو. تو اللہ تعالیٰ ان گواہیوں کو دینے میں بھی ہم کسی دوست کسی اس کو نہیں، ہم اللہ کے آرڈرز اللہ کے حکم کو آگے رکھیں اور اسی کے حساب سے ہی بات کریں. چاہے امانتیں ہوں، چاہے یہ شہادتیں ہوں، تو کسی بھی چیز کے علاوہ چھوٹی چھوٹی بھی باتیں ہوں. لوگ بچوں کے ساتھ بھی آرام سے ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو تو منع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنا آتا ہے تو کہتے ہیں نہیں بیٹا کوئی بات نہیں، جاؤ دروازے پہ جھوٹ بولا ایسے سے ایسا ہے. لیکن بچہ اگر جھوٹ بولے تو اس کے اوپر ہاتھ اٹھا لیں گے، تم نے جھوٹ کیسے بولا اور یہ کیسے ہوا وہ کیسے. تو جب اپنی کرنے کی باری کہیں پر بھی آ رہی ہے تو اس میں ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور سامنے والے سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پورا پورا وہ اترے اور اچھے سے چلے اور ایسا ہی ہو. لیکن ہمارے ساتھ جو ہو تو وہ سب گھما پھرا کے کان ادھر سے نہیں تو ادھر سے پکڑ لیں گے، کوئی ہیلے کوئی بہانے. کوئی مولانا پاس جا جا کر راستے نکالے جاتے ہیں کہ آپ بتائیے یہ سود کا پیسہ ہے، حرام ہے، لیکن اس کو کس طرح سے ہم استعمال کر لیں میرے پاس آ جائے اور حلال بھی ہو جائے اور پھر گناہ بھی نہ پڑے اور پھر ان کی شادی میں دے دیں اور ان کا کر دیں. تو اللہ توفیق دے ہم سب کو بچنے کی. آمین. چلے، ان کے نزدیک اس کی گواہی کو قائم کرنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ کسی بھی پارٹ میں ہم اگر بولیں تو بس اللہ اس سے راضی رہے، یہی مقصد رہتا ہے کہ وہ رشتہ دار اس کے لیے اچھے ہو جائیں گے. اگر ہمیں آج ان کا پارٹ، آج ہم ان کو ساتھ دے دیں گے تو یہ ہمارا آگے ساتھ دیں گے. پتہ ہی نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اگر وعدے بھی وہ لے لیں کہ آج تو میرے لیے جھوٹی گواہی دے لو، کل میں تمہارا یہ بنوا دوں گا، یہ کرا دوں گا، کہیں جا کے آگے اگر تھوڑا بہت ہو بھی جائے ان سے تو بہت آگے جا کے آخرت میں جب پوچھا جائے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ بوال تو ان کا تھا، اللہ تعالیٰ میں نے تو صرف وہی بس اتنا سا ساتھ دیا تھا. تو وہاں وہ مکر جائیں گے. اگر یہاں بھی مکرتے دیکھا گیا جو وعدے ارادے ان کے ہوتے ہیں. چلے کوئی بہت اچھا ہے کہ بھائی جیسا کہا تھا ویسا کرنے تیار ہوتا ہے، پھر بھی وہ اپنے آخرت میں پھر وہ کہے گا کہ نہیں کرا تو اسی نے تھا، اللہ تعالیٰ اسی کو سزا دیجیے. چلے، تو بس اللہ جہاں جہاں راضی ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ بندہ کرنے کے لیے اللہ والے جو ہے وہ وہاں کرنے کے لیے حامی بھرتے ہیں. جہاں اللہ کے کاموں کی یہ چل رہی ہو وہاں سے ہمیں بھی خود پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور اتنا ہم پکے ہونے چاہیے کہ لوگوں کو خود معلوم ہونا چاہیے یہ تو غلط بات ہے، یہ کرنے آئیں گی ہی نہیں ہماری بازی، ان کو کہیں گے وہ سنیں گی ہی نہیں، وہ مانیں گی نہیں، تو سامنے والا آئے ہی نہیں. اتنے مضبوط ہو، اتنے پکے ہو. تو اللہ ہمیں ایمان کی طاقت عطا فرمائے اور اس کی روشنی میں چلنے والا بنائے. آمین. چلیں، واقیم شہادت للہ، سورۃ الطلاق. اللہ کے لیے ہی گواہیوں کو قائم کرو. تو ہم جو رشتہ داریاں نبھاتے پھرتے ہیں یہی رشتہ دار آخرت میں کہیں گے وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، پورا فصیلہ پورا کنبہ اٹھا کے ڈال دو جہنم میں، یا رب مجھے بچا لو کسی طرح. یہ جن کے لیے ہم اپنی عزتیں دنیا میں آخرت میں ہر جگہ گوا رہے ہیں نا، ان کا تو حال یہ ہونا ہے. اور جن کو ہمیں دوست بنا کے جن کے لیے جن کے ساتھ ہمیں چلنے کہا گیا ہے، جو ہمارا ساتھ دیں گے، جو ہمارے گناہوں کو بھی اجر میں بدل دیں گے، بس پلٹنے کی دیری ہے. ان سے دوستی کرنے کہا گیا ہے. وہ روز پکارتے ہیں کوئی ہے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو میرا ساتھ چاہیے،
تو ان کو ہم جو ہے وہ ناراض کیے بیٹھے رہتے ہیں ہر کام میں، بس دوسروں کے کسی طرح کا، تو ہم اللہ کے کام آنے والے بنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میری حفاظت کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تو اللہ کی حفاظت کیا چیز ہے، کیسے اللہ کی حفاظت ہمیں کرنا ہے؟ تو اللہ کی حفاظت یعنی کہ اللہ کے دین کی حفاظت رکھنا ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر بس ہمیں کبھی بھی یہ چیز نہیں کرنا ہے کہ ہم کبھی دکھانا ہے پورا کہ بھائی مسلمان اگر بندہ ہوتا ہے تو وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے منع ہے۔ لیکن یہ کافر بھی کہتے ہیں، جن کو اسلام کے بارے میں جو اینٹی یہ سارے لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا دین تو بالکل الگ ہے، یہ جو ہیں اگر یہ دین کے حساب سے ہوتے تو شاید پوری دنیا ان کے پیروں میں ہوتی، اور ہر کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ ہی صحیح ہیں، لیکن یہ کتابوں میں کچھ ہیں، سامنے کچھ ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ مصیبتیں آئی ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم چلتے پھرتے قرآن بن جائیں۔ چلتا پھرتا قرآن کیا ہوتا ہے؟ بس جو کہا ہے وہ کرنے والا، جس سے رکنے کہا گیا ہے اس پہ رکنے والا۔ اللہ توفیق دے آسانی کے ساتھ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی، آمین یا رب۔ چلے، تو اللہ کے لیے گواہی، اللہ کے لیے ہر کام جو ہے وہ اللہ کے لیے ہمیں کرنے والا بننا ہے۔ تو صرف یہاں پر اللہ کے لیے نہیں، ہر فیلڈ میں، ہر جگہ پہ ہمیں اللہ کے لیے، اگر ہم ایزی، بس بہت ہی ایزی ایک طریقہ ہے، اللہ کے لیے کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی آسانیاں ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربین۔ سبحان اللہ۔ سورۃ النساء۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، انصاف پر قائم رہنے والے بن جاؤ، کونو ہو جاؤ، قوامین بالقسط، انصاف پر قائم رہنے والے ہو جاؤ، بن جاؤ، اللہ کے لیے ہی گواہی دو۔ پھر شہداء للہ، صرف اللہ کے لیے ہی گواہی دو، کسی رشتہ دار کو بچانے کے لیے، کسی دوست کو بچانے کے لیے، اپنی اولادوں کو سیو کرنے کے لیے، ان کے فیوچر کو آپ دیکھیں بہت آسانی سے، بہت دیندار لوگ بھی ہیں، لیکن اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم صحیح سے یہ حصہ تو ہمارے پاپا نے اور ہمارے ان لوگ نے بانٹ دیا ہے اور اب اتنا وہی دے چکے ہیں، اور جبکہ معلوم ہے کہ ابھی بہن کو حصہ نہیں ملا ہے، لیکن ہم لوگ سوچتے ہیں نہیں یہ تو وہ کر چکے ہیں، کوئی بات نہیں، ہوگا ختم۔ کیوں؟ اب اس میں سے ہمارے بچوں، ابھی ہم دیں گے تو ہمارے بچوں کا کم پڑنے لگے گا، تو اتنی بڑی مصیبت اپنے گلے میں بھی ڈالے ہوئے ہیں اور اسے ڈال کے جانے والے ہیں اولادوں کے گلے میں، جو کہ توق کہ ایک بالش بھی کوئی کسی کا مار لے تو توق بنا کے اتنا بڑا اسے جو ہے وہ کر کے اور گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور تھوڑی سی کچھ گھنٹے اچھے گزارنے کے لیے باقی آگے کے سارے دن برباد کر لیے جائیں، تو یہ بہت ہی بڑا، اپنے بچوں کے لیے بھی بڑا نقصان دہ فیصلہ کیا، خود بھی بہت بڑا نقصان دہ فیصلہ کیا۔ اللہ ہر ایک کا حق ادا کرنے والا۔ ڈرنے والے تو اتنا بھی ڈرتے ہیں، صحابہ میں سے کچھ ایک کام ہو رہا تھا جس میں سے انہوں نے مدد مانگی کہ پڑوسیوں سے کہ بھائی بالٹیاں آپ لوگ دے دیں اپنی، کچھ پانی نکالنے والے کے کام چل رہے تھے، تو لوگ زیادہ سے ان کو ضرورت تھی تو سب نے اٹھا کے دے دی۔ اب 2-3 بالٹیاں ایک جیسی تھیں، بالکل ایک جیسی تھی، تو لینے والا بھی بھول گیا کہ کون سی کس کی ہے، دینے والے کو بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ بھائی سیم ایسی ہی تھی لیکن یہاں تو 2-3 رکھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر جن کو واپس کرنا تھی انہوں نے کہا کہ اس میں سے میری بھی ہے اور آپ کی بھی کوئی مکس ہو گئی ہے، پتہ نہیں کون سی ہے، آپ کو جو اچھی لگ رہی ہو، جو آپ کو یاد آ رہی ہو، جو سمجھ میں آ رہی ہو آپ اٹھا لو، تو سیم ہی تو ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میری بھی آپ کے پاس چلی جائے، آپ کی میرے پاس رہ جائے۔ تو وہ اتنا سب ان کو وہ ریلیکس کر رہے تھے کہ کوئی بات نہیں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس، میں دوسری لے لوں گا، میں یہ آپ کو گفٹ کر دیتا ہوں، آپ اسے گفٹ کے طور پہ لے لیں۔ سبحان اللہ۔ تو اتنا بھی ڈرتے تھے، سامنے والا بتا رہا ہے کہ میں اجازت دے رہا ہوں آپ لے لیں، اور سیم ہی تو ہے، کوئی کمی بھی نہیں نظر آ رہی ہے، اگر کمی آپ کو لگ رہی ہے تو آپ اچھی والی لے لیں یا پھر بری والی لے لیں، کوئی سی تو لے لیں، واپس تو لے لیں۔ تو ان کو بھی ڈر تھا کہ کہیں میں کوئی اچھی والی نہ اٹھا لوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے،
تو انہوں نے بھی سوچا کہ اس کو منع ہی کر دیتے ہیں، ان کو گفٹ ہی کر دیتے ہیں، آگے بھی آپ کو کام آئے گا، آپ رکھیں اپنے پاس، سبحان اللہ۔ تو یہ تھے تقوی، یہ تھے ڈر۔ اور آج ہم لوگ کو کوئی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی پراپرٹی نہیں ہے، پھر بھی سامنے والا کہتا ہے ہاں ہاں اٹھا لو، ٹیشو ہے وہ اٹھا لو، کچھ نہیں تو کھانے پینے کے پیکٹس ہیں وہ کچھ اٹھا لو ایکسٹرا۔ دینے والے کا تھا کیا، جس نے دیا؟ اگر وہ وہاں پہ کام کر رہا تھا تب بھی اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ اسے اٹھا کے دوسرے کو دے دے، کیونکہ وہ تو صرف کام کرنے والا، اس کا مالک تو ہے نہیں۔ تو اس سے مالک سے اجازت لے کے اگر آپ پوچھ کے اٹھائیں کہ بھئی ہاں یہ چیز آپ کے پاس ایکسٹرا رکھیے میں لے لوں، لیکن ہم الٹے سیدھے بہانے بنا کے کہیں نہ کہیں سے، وہ تو خود سے اس نے رکھ دیا تھا، وہ تو خود ہی اس نے دیا، میں نے تو نہیں اٹھایا، میں نے تو نہیں چھینا، مانگا، چرایا، تو ہو سکتا ہے بھولے سے آ گیا۔ ہم پلٹنے سے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ آ گئی ہے چیز رکھ لو، اب اس کو جا کے کہیں گے تو وہ فالتو میں ہی لے لے گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ کرے کہ ہم ان ساری چیزوں کو پیچھے رکھیں اور کہیں نقصان میں نہ چلے جائیں، جو بہت بڑا خسارہ ہوگا آخرت کا، اس کو دھیان میں رکھ کے ہر فیلڈ میں چلنے والے بن جائیں گے الحمدللہ۔ جیسا کہ یہاں پر حکم آئے انصاف کرو، انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے ہی گواہی دو، خواہ یہ گواہی خود تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، سبحان اللہ، ولو علی انفسکم، تمہارے بھی خلاف کیوں نہ ہو۔ ہم تو ابھی تک یہی دیکھ رہے تھے نا کہ ہمارے دوست کے خلاف نہ ہو، ہمارے رشتہ دار کے خلاف نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرما دیا کہ چاہے وہ تمہاری جان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے خود کے خلاف کیوں نہ ہو، تم سے ہی پوچھا جا رہا ہو، تم اللہ کے لیے صحیح جواب دو کہ ہاں مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے، میں نے یہ غلطی کر دی ہے۔ یا تمہارے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی ایمان کی پختگی، ایمان کی جو ہے وہ طاقت عطا کرے کہ ہم یہاں جو بھی ہو جائے وہ کم ہوگا۔ کوئی یہاں سب سے دیکھیں، انسان یہی سوچ رہا ہوتا ہے نا کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ مر ہی جائیں گے، آخری کام ہے مر جائیں گے، وہاں تو کوئی آخری چیز آئے گی ہی نہیں، وہاں اللہ نہ کرے پھنس گئے، پھنسے رہ جائیں گے، انسان جلے گا جلے گا جلے گا، اتنا جلے گا کہ اس کی بوٹیاں جل جائیں، ہڈیاں جل جائیں، دل جلنا شروع ہو جائے، تو کیا حالت ہوگی؟ اور موت نہیں آئے گی، اور ایک موت نہیں، بار بار موتیں آئیں گی اسے، کہ اتنی بار اتنے بڑے پتھر سے مارا جائے گا، سر کچلا جائے گا، پھر وہ تھوڑی دیر میں صحیح ہو جائے گا، پھر وہ دوبارہ اس کو مارا جائے گا، پھر سے دوبارہ وہ اتنی تکلیف برداشت کرے گا، پھر وہ، کیونکہ ایک بار ہی دنیا میں جو مرنے کی تکلیف ہے بہت بہت زیادہ ہے۔ جو نیک لوگ ہیں وہ بھی صحابہ بھی ایسا محسوس کر رہے تھے کہ جیسے دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کی پسلیاں دبی جا رہی ہوں، ایک میں ایک گھسی جا رہی ہوں، اتنی تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ تو جو برے لوگ ہیں، اب جن کے اوپر عذاب ہی ہو رہا ہو تو ان کا کیا بنے گا؟ اللہ ان چیزوں سے ہم سب کو ڈرنے والا بنائے اور سیکھنے والا بنائے، بچنے والا بنائے کہ یہ چھوٹی چیزوں، یہ بہت ہی، ان ساری چیزوں کے آگے بہت چھوٹی چیزیں۔ اگر آپ سے ڈائریکٹ ابھی پوچھا جائے تو بتاؤ دو پہاڑوں کے بیچ میں دبنا پسند کرو گے یا اس بندے کی یہ چیز واپس کرنا پسند کرو؟ فٹ سے انسان عقل مند ہوگا، ہر فوراً کہہ دے گا نہیں نہیں بھیا ان کی یہ چیز ہے، یہ لے لیں، ختم کریں، ہٹائیں، کون دو پہاڑوں کے بیچ میں دبنا پسند۔ لیکن سب چیزیں قرآن میں صاف لکھی ہیں، ایسے جلایا جائے گا، ایسے بھونا جائے گا، کیا کیا الفاظ لکھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں ڈرتے ہیں؟ اللہ بہتر جان۔ ایمان کی کمیاں، کتنی کمیاں ہیں، کہاں پھنسے ہوئے ہیں، وہ مصیبتیں ہیں اپنے اپنے ہاتھ میں، سب کے پاس اپنی اپنی زندگی گزارنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے موبائل کے آ چکے ہیں۔ بچے الگ کمرے میں بند ہیں، ماں باپ الگ بند ہیں، اور ایک کمرے میں ہوتے ہوئے بھی کہاں کس کے ساتھ بیٹھے ہیں، کیا باتیں چل رہی ہیں، اللہ عالم۔ اللہ توفیق دے ہر فتنے سے، کیونکہ فتنہ ایسے ہوگا جیسے کہ، تو یہ دور آ چکا ہے، اب کب بس دجال آ جائے، کب کہانی ختم ہو جائے، کب، کیونکہ 1400 سال 1500 سال ہونے کو آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے آخری نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کا آ جانا ہی قیامت کے آنے کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں، کہ بس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، ان کے بعد کوئی نہیں آئے گا، قیامت ہی آئے گی۔ اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ دور کتنی جلدی جلدی بدل رہا ہے۔ ہم لوگ چھوٹے تھے تو یہ موبائل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، خط لکھ کر کے ایک دوسرے کو خیریتیں لیتے تھے، 2 مہینے بعد کوئی آ رہا ہے، اب 2 مہینے پہلے بتا رہے ہیں کہ بھئی ہاں آج کل تھوڑی طبیعت خراب ہے، 2 مہینے بعد پوچھا جا رہا ہے اب کیسی طبیعت ہے، ارے کون سی طبیعت، بھول بھی گیا، اچھا ہاں وہ جب بھیجا تھا تب میرے ایسا ہو رہا تھا، وہ ایسے باتیں چلتی تھی۔ آج تو ہر 15 منٹ میں اب کیسے ہو بیٹا، اب کیا چل رہا ہے، اب کہاں ہو، اب کیا کر رہے ہو،
تو دنیا سمٹ کے جتنا ہاتھ میں آ گئی ہے اتنی ہی بڑی بھی ہو گئی ہے، کہ بس جس کو جو پسند آ رہا ہے، جو شیطان جس کو جس طرف بھگا کے لے کے جانے میں طاقت رکھے لے رہا ہے، اس طرف لے کے چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اصل میں ہم قرآن سے دور ہیں، اگر اس کی محبت، اس کی لذت ملتی رہے تو آپ دیکھیں لوگ اسی موبائل سے ہر طرح کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے، ہر طرح کے لیکچر، بھائی ان کی اردو میں ٹف لگ رہی ہے ان کی سنیں، ایک نہیں 100 لوگ آج کل درس دے رہے ہیں، اور آسانیاں ہیں کہ سب ریکارڈ ہو جاتا ہے، آپ اپنے ٹائم پہ بھی سن سکتے ہیں۔ آپ کہیں کہ بھائی 12 بجے کلاس آتا ہے، میں کیسے سنوں؟ اس کے لیے بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں ریکارڈیڈ ہے، آپ بعد میں سنیں، آپ ایبسینٹ ہو گئے ہیں، آپ ریزن بتائیں، آپ کو دوسری ریکارڈنگ مل جائے گی۔ سبحان اللہ، بس اب کچھ بھی کوئی بہانہ نہیں بچا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر ہمیں یہ باتیں پہلے سے معلوم ہو تو ہم بہت آسانی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں میرے رب کا حکم ہے، میرے سامنے میرے والدین ہیں، میرے خود کی جان ہے، میں الٹی گواہی نہیں دے سکتی، میں سیدھی ہی دوں گی۔ لیکن جب پڑھا ہی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں ہے، اور کیا سیکھا ہے کہ بھئی بیوقوف ہو تم، وہاں ایسے ہی کہہ دیتی نا، تم جھوٹ بول کے آ جاتی، بس تو جاتے، اتنی سی بات تھی، یہ تھا وہ تھا، تم ایسے کر دیتی، تم پیسہ دے دیتی، تم ایسے۔ تو اگر ایسا نہیں کر کے آیا ہے تو اس کو سامنے والے بیوقوف ہو کہنا شروع کرتے ہیں۔ تو نہ ان کو اس کی اہمیت ہے، نہ ہمیں خود اس کی اہمیت ہے۔ تو دنیا پھر جہاں پہ کھڑی ہے ویسا ہی ہونا چاہیے، جبکہ اور اللہ کا رحم ہے کہ وہ معاف کرنے والے ہیں، ورنہ جتنا ہم لوگ ان کو ناراض کر رہے ہیں اس کے حساب سے ہمارے ساتھ تو کوئی ایسی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ آخرت میں پھنسے۔ چلیں پڑھتے ہیں، اور والذین هم علی صلاتهم یحافظون، پھر سے نماز آ گئی، سبحان اللہ۔ اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی بہترین طریقے سے اپنی، نہیں بہترین طریقے سے اس پر مداومت، دائم کو ہی ورڈ یہ ہے مداومت یعنی دائم رہتے ہیں، مداومت کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے بتایا نا کہ ہم بچوں کی اگر حفاظت کرتے ہیں تو کبھی روڈ کے بیچ میں چھوڑے دے رہے ہیں، کبھی اسکول سے لینا بھول گئے ہیں، ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ ہم ایکٹیو رہتے ہیں کہ اس وقت اسکول سے لانا ہی لانا ہے، ہم بیمار پڑے ہیں تو ہم دوسرے کو کال کر دیتے ہیں کہ بھائی تم لے کے آ جاؤ، لیکن بھول نہیں جاتے، چھوڑ نہیں دیتے کہ بھائی آج ایک دن نہیں لاتے نا، کیا ہوگا، آ جائے گا کسی طرح سے، نہیں کرتے ہیں ایسا۔ لیکن نماز، فجر کی آنکھ نہیں کھلی تو پھر کوئی بات نہیں، اب اس وقت پڑھ لیں گے، اور اس وقت نہیں ہوا تو یہ پھر اس کی حفاظت نہیں ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو جنتی لوگ ہیں وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو حفاظت کرنا، نماز کو پڑھنا، نماز کو قائم کرنا، نماز کو مداومت دینا، یہ ساری باتیں بالکل الگ الگ ہیں، ان کو بہت اچھے سے سمجھیں۔ اور ایک بھی نماز، اسی لیے تو جو نمازی ہیں واقعی جنہوں نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، ان کی ایک بھی نماز چھوٹ رہی ہوتی ہے تو وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، کہیں تھوڑا سا کونا دے دو، کھڑے ہو کے ہی پڑھ لوں گا، سجدے کی جگہ نہیں ہے اٹس اوکے، رکو کی جگہ نہیں ہے، کھڑے ہو کے اشارے سے پڑھ لوں گا، لیٹ کے بیٹھ کے کیسے بھی پڑھ لیں گے، لیکن وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اچھا بھائی چلو ہم مغرب میں پڑھ لیں گے، ایسے گئی تو گئی۔ اللہ توفیق دے بولنے کے ساتھ ساتھ کرنے کی بھی، کیونکہ چھوڑنا ایک بار اگر چھوٹ جائے تو پھر آپ دیکھیں شیطان جو ہے پھر وہ اس کو پھر کنٹینیو کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہ ایک بار میں تو بڑی تکلیف ہوئی تھی، پھر دوسری نماز چھوٹے تو پھر وہ تکلیف ہونا کم، تو ہو تو جاتا ہے، ہم تو ملا کے پڑھ تو لیتے ہیں، ہو کر تو لیتی ہو، کیا تکلیف ہے، کیوں بھول جا رہی ہو، اٹس اوکے، ابھی شاپنگ پہ آئی ہو، ختم کرو، گھر جا کے پڑھ لیں۔ تو پہلے ہی چھوٹے تو ہمیں فوراً آ کے توبہ اور یہ ساری چیزیں کر کے، کیونکہ آپ دیکھیں جس چیز کا کفارہ ہو اس کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ گناہ کیا، آپ نے اس کو بھر دیا، اس کا پیمنٹ کر دیا، اتر گیا، لیکن جس چیز کے کفارے نہیں ہیں وہ اور زیادہ خطرناک چیزیں ہیں، جس چیز کے اوپر دم دینا نہیں ہے وہ اور زیادہ کیونکہ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کوئی وہ چیز نہیں رکھی نا، اب اس کا مطلب ہمیں اللہ کے پاس جا کے اس کا حساب دینا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، یہ بڑی چیز ہے جس کے کفارے، جس کے دم اور جس کے فدیے نہیں ہیں۔ تو نماز جب چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، اگر آپ سے بھولے سے چھوٹی، جان بوجھ کر چھوٹی ہوئی نماز کا کوئی بدل نہیں ہے کہ ہم گھر آ کے قضائیں کر لیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں، قضائے عمری پڑھ لیں۔ جو بے ہوش ہو گیا، سوتے میں نماز چھوٹ گئی اور کسی اور وجہ سے نماز چھوٹ گئی، اس کو کہا ہے کہ جیسے ہی یاد آئے، بھول گیا، جیسے ہی یاد آئے اسی وقت پڑھ لی جائے، لیکن جان بوجھ کر کے تو پھر آپ توبہ استغفار ہی کریں کہ بڑا گناہ ہے، تو جو اللہ تعالیٰ پچھلا معاف کر دیں تو ہی کچھ بن سکتا ہے، ورنہ اس کو آپ بھر نہیں سکتے دوبارہ۔ یعنی بہترین
نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی بہترین طریقے سے اس پر مداومت کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک یعنی جو لوگ ان صفات سے موصوف ہیں، جتنی صفاتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دی، وہ فی جنات مکرمین جنتوں میں عزت والے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اکرام و تکریم اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نوازیں گے، جن کی ان کے نفس خواہش کریں گے، ٹھیک ہے، جو ہم خواہش کریں گے، جو ہم چاہیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں ہمیں وہ عطا کریں گے، اور ان کی آنکھیں لذت حاصل کریں گی، وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا حاصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل سعادت و خیر کو اوصاف کاملہ، اخلاق فاضلہ سے موصوف کیا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ کس طرح سے اس کو حاصل کیا جائے، یا اس بات کا نچوڑ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل سعادت و ان کو سعادت یعنی خوش رہنے والے لوگوں میں سے، سعادت و خیر بھلائی کے کام میں رہنے والے لوگ، اور ان ساری جو کوالٹیز ہیں اس میں کمپلیٹ اور اچھے اخلاق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ کوششیں ہمیں کرنی ہیں، نوازنے والے کروانے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں، تو ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ پورا ڈیپینڈ ہو کے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو کروا لیں گے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا نہیں، ہمیں ایفرٹس کرنے ہیں، کوششیں کرنی ہیں، اور اللہ توفیق دیتے ہیں کہ جو مانگ رہا ہوتا ہے اسے عطا کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمیشہ یہ والی مثال کہ آپ کو اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وہ کھلاتے ہیں، تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کھلا دیں گے، لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ دیں گے، ہاں ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کھولنے کی ضرورت نہیں، کلاسز جوائن کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود ہدایت کہیں سے اڑتی ہوئی آئے گی اور ہمارے اندر سما جائے گی اور ہم ہدایت والے بن جائیں گے۔ ایسے ہی ویٹ کریں، خود بخود کھانا اڑتا ہوا آئے گا اور ہمارا پیٹ بھر جائے گا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں۔ ہمیں معلوم ہے اسکول سے ہم ایفرٹس کریں گے تو ہی بچوں کے لیے، تب اللہ تعالیٰ علم عطا کرنے والے ہیں، ہم بیٹھے رہیں، اللہ تعالیٰ بچوں کو علم دے دیں گے۔ وہ سبھی جگہ جب ایفرٹس ہیں تو یہ دینی معاملات میں ہم کیوں بیٹھ جاتے ہیں کہ خود بخود ہدایت ملے گی، اچانک سے رات میں سو کے اٹھیں گے اور صبح میں علامہ بنے بیٹھے ہوں گے، اور ایسی ایسی سوچیں، تب تو ہم جو اللہ نے طریقے نارمل بتائے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں کہ کہیں ایسے کہیں ویسے۔ ہر جگہ کوششیں کرنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے وہ چیز ڈال دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ بندے کو ایکسپیرینس ہے، اس وجہ سے پریکٹس ہے اور یہ فاسٹ کرے لے رہا ہے۔ تو جب آپ جس بھی فیلڈ میں ہو، آپ اس میں بار بار چلیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو کرنے کی آسانی دے دیں گے، چاہے وہ گیم کھیلنا ہو، چاہے وہ آفس کے کام کرنا ہو، چاہے وہ کڑھائی ہو، سلائی ہو۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ روز ہی یہی کام کرتی ہیں، دیکھیں کتنا فاسٹ کر رہی ہیں، اور آپ پہلی بار کرنے بیٹھے تو آپ کہیں ہم ان کے جیسا کون کر پائیں گے، تو روز کرتی ہیں، ان کا ہاتھ صاف ہے، ان کو پریکٹس ہے۔ تو وہ پریکٹس کیا ہوتی ہے، ہم جس چیز میں آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس چیز میں ہمیں آسانیاں ڈالتے جاتے ہیں، تو وہ اللہ کی طرف سے مدد، اللہ کی طرف سے اسی چیز میں آگے بڑھنے کی ایک چیز جو دنیا میں اللہ نے بنائی، تو ہمیں ہر چیز میں بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے، سکھانے والے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ چلے اس کا حاصل اوکے، یعنی عبادت بدنیہ مثلا نماز اور اس پر مداومت، بدنی جو ہماری ظاہری عبادتیں ہیں اس کے اوپر ہمیں کنٹینیو رہنا ہے۔ اعمال قلبیہ، دل کے اعمال اب کیسے ہیں، مثلا خشیت، اللہ تعالیٰ کی ڈر۔ اب جو نماز جو ہے وہ بدن والی ہو گئی، اور جو ہمارے یہ ہے عبادت قلبیہ اور عبادت بدنیہ کیا کیا ہے، جو بدن سے آپ ادا کر رہے ہیں کہ بھائی کھڑے ہوئے ہیں، وضو بنایا، نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ عبادت بدنیہ ہو گئی، بدن کی عبادت ہو گئی۔ اور پھر جو آپ اس طرح کا اگر کچھ حساب ہے کہ اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کا ڈر ہے، یہ ہمارے دل میں ہوتا ہے، تو یہ دلی عبادتیں پھر کہلاتی ہیں۔ تو اللہ توفیق دے کے رکھے کہ ہم سب ہر طرح کی عبادتوں میں جو ہے وہ پورا کرنے والے بنے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ سبھی علماء نے لکھا ہوا ہے اس پر۔ مثلا خشیت الہی جو ہر بھلائی کو دعوت دیتی ہے، جی اللہ کا ڈر ہو تو انسان کے لیے ہر بھلائی کی دعوت رہتی ہے۔ عبادات مالیہ، آپ دیکھیں یہ عبادتیں جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، ہم اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہم ان ساری چیزوں سے عبادت میں ہیں۔ اب مال ہے کسی پاس تو اس کو آپ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرا جائے۔ پھر عقائد نافعہ، ایسے عقیدے جو نفع والے ہوں،
اخلاق فاضلہ، فاضلہ جو فضیلت والی یعنی اعلیٰ اخلاق، اللہ تعالیٰ سے معاملہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بہترین معاملہ، اللہ سے کوئی ڈیل ہو، اللہ کے بندوں سے ہمارے کوئی کام چل رہا ہو، یعنی ان کے ساتھ انصاف کرنا، اور ہر اس میں ہمیں جو ہے وہ، چاہے اللہ کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہو کہ بھئی ہم نے کہا ہے کہ ہم نے اللہ کے آگے جھکنا ہے، صرف ایک اللہ کو ماننا ہے، تو واقعی ویسے ہی کرنا ہے، صرف ایک اللہ کو ہی مانا ہے۔ پھر ان کے حقوق اور ان کے امانتوں کی حفاظت کرنا، ایسے افعال سے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر کے عفت کا معاملہ اختیار کرنا۔ ایک بہت ہی چھوٹی سی بھی چیز ہے، حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت، خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بہت حیا والے تھے، بہت شرمیلے تھے، حیا کرنے والے تھے، تو ان کی حدیث میں سے بھی آتا ہے کہ جو سب سے چھوٹی چیز ہے جس نے حیا نہیں کی پھر وہ سب کر سکتا ہے، جو حیا والا ہے وہ سب سے بہترین شخص بتایا گیا ہے۔ تو ہر کام میں ہم لوگ کہتے ہیں اتنی بس یہ شرماتی رہتی ہیں، سب کے بیچ میں بیٹھے، بولڈ پسند اب آج کل آنے لگے ہیں، منہ پہ کہہ دینا، آرام سے بول دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم لوگوں کو عجیب اب جو ہے وہ دنیا ہے کہ یہ اب دنیا کے ساتھ چلنے والا بندہ اب بن سکا ہے، شرم کر رہا ہے، سوٹ پہ بیٹھا ہے، تو وہ اس کو ہم لوگ عجیب کہتے ہیں، بیوقوف کہتے ہیں، اور پیچھے چلنے والا کہتے ہیں۔ تو اللہ توفیق دے کہ ہم سب حیا کرنے والے بنے، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بے حیا اگر ہو گیا تو وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ان باریکیوں کو سمجھنے والا بنائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جتنا زیادہ کھلا پن ہے دین میں اتنا ہی زیادہ باریکیاں بھی ہیں، تو اللہ آسانیاں کرے ہم سب کے لیے کہ ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلنے والے بنے۔ جی کیا اس کے ورک شیٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے؟ کوئی ایسی چیز ہے؟ اچھا، اس میں نمازیں کے اوپر بھی لاسٹ میں حدیثیں لکھی ہوں گی نا کہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے مروی ہے کہ بلا شبہ مومن بندے اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑ دینا ہے۔ تو نماز اور انسان کے بیچ میں ایک دیوار ہوتی ہے، نہیں، کفر اور شرک ایک طرف اور انسان ایک طرف، اس کے بیچ میں ایک دیوار ہوتی ہے جو کہ نماز ہے۔ اگر انسان نماز گرا دے، وہ اسی لیے کئی جگہ آپ دیکھیں کہ نمازی بے نمازی جو ہے وہ کافر کا فتویٰ لگا دیا جاتا ہے اس کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، اسے بے دخل کر دو، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو جو بے نمازی ہیں، تو واقعی جب بے نمازی انسان کسی سے چھوٹ جائے وہ بات اور ہے، لیکن کوئی کہے کہ میں ابھی شروع ہی نہیں کرتا، میں پڑھتا ہی نہیں، میں نہیں جاتا، تو وہ کس کانسیپٹ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اللہ بہتر جانے، کیونکہ صاف حدیث سے ہے کہ نماز اور بندے کے بیچ، کفر اور شرک اور بندے کے بیچ میں صرف فرق جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز چھوڑ دے گا کفر سے جا ملے گا، کافر بن جائے گا، شرک سے جا ملے گا۔ تو وہ کتنی نمازیں چھوڑتا ہے، کیا اس کا کہنا ہے، اس کو سن کر کے فتوے بتائے جاتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ بندہ کافر ہے۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں بھئی بہت اچھی پوسٹ پر ہے، جاب تو اچھی ہے، کوئی بات نہیں، نماز بھی بیٹی شروع کروا لے گی۔ بیٹے سے نماز بیٹی شروع کروا لے گی، والدین نہیں کروا پائے، اب یہ آنے والی عورت کروا لے گی، اور کرنے والے بھی جو ہے وہ آرام سے کر دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، دنیا کا پارٹ ہے، انشاءاللہ جب اللہ کا ڈر آئے گا تو شروع ہی ہو جائے گا۔ تو نکاح جس سے کرا رہے ہیں وہ مسلمان بھی ہے، اللہ کی نظر میں کیا ہے، کیسا ہے، ساری چیزیں ایک طرف، بس وہ پیسہ اچھا کماتا ہے تو اچھی بات ہے بھائی، جلدی نکاح کر دو۔ تو یہ تو صرف ایک پارٹ ہے، باقی بھی ہم ابھی تو یہ اسکول کی اچھی پڑھائیاں چل رہی ہیں، ابھی سے کہاں ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم ان کو دین کی باتیں زیادہ بتائیں گے تو کہیں میرا بیٹا مولانا نہ بن جائے، کہیں اسی فیلڈ کی طرف نہ نکل جائے، کہیں انجینئرنگ چھوڑ نہ دے۔ ڈرتے ہیں کہ بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں ان کا دماغ اتنا زیادہ کنفیوز ہو چکا ہے، وہ دو راستے ان کو دکھ رہے ہوتے ہیں، نہ وہ ادھر کے بچے ہوتے ہیں نہ ادھر کے بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری ہمارے خود کی آج کل کی جو ہے وہ تکلیفیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے روایت حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ عمل جس کے متعلق سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے حساب لیا جائے گا اس کی نماز ہے، اگر وہ درست ہوئی تو یقیناً وہ کامیاب اور سرخرو ہوگا، اور اگر وہ خراب ہوئی تو بلا شبہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ بس اگر اس کی فرائض میں سے کچھ کمی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، دیکھو کیا میرے بندے کے نامۂ اعمال میں کچھ نوافل ہیں، چنانچہ اگر نوافل ہوئے تو فرائض کی کمی اس کے ذریعے سے پوری کر دی جائے گی، اور پھر اس سے سارے اعمال کا حساب اسی طرح ہوگا۔ یہ کیا چیز ہے کہ جو ہمارے فرض اگر کم ہے تو کیا نفل نمازیں اسے پورا کریں گی، سنت جو ہم پڑھتے ہیں نماز کے ساتھ وہ جو ہے وہ پورا کر دیں گی اسے۔ یہ بات نہیں ہے
کہ ہماری پوری ظہر کی نماز ہی فرض چھوٹی ہوئی ہے، تو اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھائی لاؤ نفلیں لاؤ، اس کو ایڈ کرو اور اتنی نفلیں ملا کر کے ایک ظہر کی نماز انف ہے، کافی نہیں۔ فرض نماز جو چھوٹ گئی اس کا کوئی بھرپایا نہیں، سوائے یہ کہ آپ نے معافی مانگ لی ہے۔ ہاں خشیت میں کمی آ گئی تھی فرض نماز میں، ہمارا دھیان بھٹک گیا تھا، ہم نے چھوٹی چھوٹی نمازیں جلدی پڑھ لی تھی، ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے یہ نوافل مانگی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اتنے زندگی میں ہم نے نوافل اور فرض ساری چیزیں پڑھی، تو اب آگے جو ہے وہ ہمارا پورا ہو جائے گا، کیونکہ حدیث ہے کہ فرض میں کمی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نوافل سے پورا کر دیں گے، نفلوں سے پورا کر دیں گے۔ تو نفلوں سے فرض کی کمی کیا پوری ہوگی؟ ہم نے اچھے سے دل نہیں لگایا تھا، ہم نے ایسا کر دیا تھا، اگر اس کی کوالٹی میں کمی تھی اس کو پورا کیا جائے گا۔ پورے کی پوری نماز، تو نماز بہت بڑی چیز ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آپ نے سنا کہ اس کے پورا ہوئے بغیر آگے سوال ہی نہیں کیے جائیں گے۔ آپ روز صدقے کرتے رہیے، آپ روز روزہ رکھ کے بیٹھ جائیے، آپ روز اللہ والی بنی رہیے، نماز نہیں ہے تو آگے کا چیز جو ہے وہ ایگزام کا پیپر آپ اسی طرح سمجھ لیں کہ بھائی بتایا جا رہا ہے کہ یہ 5 کمپلسری کوشچن ہیں، ان کو لے کے آئیے، یہ صحیح ہوئے تو آگے آپ کی پیپر چیکنگ ہوگی، ورنہ آگے آپ چاہے جو سے جتنا سجا بنا لیجیے، دیکھا ہی نہیں جائے گا تو بات ہی ختم ہو گئی کہ ہمارا بس یہی دیکھا جائے گا کہ پہلے یہ والے پارٹ صحیح ہیں تو آگے بڑھایا جائے، نہیں تو وہیں سے جہنم رسید۔ اللہ توفیق دے، ان اہمیتوں کو سمجھنے والا بنائے، آمین۔ جی کوشچن آنسر سے ریلیٹڈ آپ لوگ نے دیکھا ہے، کچھ پارٹ ہے، کچھ دیکھنا سمجھنا ہے، ڈسکس کرنا ہے؟ جویریہ بولیں۔ جی السلام علیکم استاذہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ بدنی عبادت میں آئے گا یا قلبی عبادت میں؟ نہیں، قلبی میں تو آپ کی جیسے وہ ہے کہ جو اللہ کا ڈر ہے جو ہمیشہ دل میں رہتا ہے، اللہ کی تعظیم ہے وہ ڈر بھی، یہ آپ کی بدنی میں بھی آئے گا کہ آپ زبان سے اگر اس کا ذکر کر دیں گے، دل میں جی آپ اس کو یاد رکھتی ہیں، وہ دل میں یاد رکھنا تو بس وہی والی بات ہو گئی کہ ہاں خوف رکھنے والی بات، تو وہ ایک دل میں رہنے والی چیز ہے، وہ رہتی ہے۔ لیکن اگر آپ جی کوئی چیز زبان سے بدن سے کر رہی ہیں، ہم، زبان سے ہاتھ پیر سے، وہ سب بدنی عبادتیں ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔ تم کو جزاک اللہ۔ ورک شیٹ کے بارے میں بتائیں، کون بتائے گا؟ صدف آپ بتائیں گی کیا کیا ہوا؟ شاہدہ آپ بتائیں گی؟ کوئی بتائے؟ جی میم السلام السلام علیکم۔ علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ورک شیٹ میں کیا کرایا گیا ہے؟ کیا پہلے ہم نے بتا دیا تھا، اور کچھ پڑھنا باقی ہے؟ کوئی اب تو پورا ہو گیا الحمدللہ، یہی ہی پارٹ آپ لوگوں کا ہوم ورک رہے گا نا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی یہ ورک شیٹ کا پارٹ 2 جو ہے وہ ہوم ورک دے دیا گیا تھا، لیکن یہ کہہ دیا گیا تھا کہ جتنا آ پائے آپ لوگوں کو اتنا کریں، اور باقی کا جو ہے وہ آگے مطلب یہ ویک کر کے دیں۔ تو اس میں لرننگ وغیرہ سب دے دی گئی ہے؟ جی ہاں دے دی تھی سب، لیکن شاید سب نے سب بھیجا نہیں ہے ٹوٹل ہوم ورک، دیکھنا اوکے ہوگا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر آپ اس ویک بھی اسی پارٹ کو صرف رکھ دیجیے، اور لرننگ میں اگر یہ لرننگ ہو چکی ہے تو پوری سورہ میں سے ریویژن رکھ لیں گے، یا پچھلی سورہ کا ریویژن رکھ لیں گے، جیسا ہوگا پھر آپ دیکھیں صدر کہ کیسے آگے ہوگا کا دینا ہے یہ جی ویک انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی کسی کے کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شاید پارٹ 1 میں وہ ایک کوشچن ہے، جہنم کی ہلاکیوں کو اپنے لفظ میں ڈیفائن کرے، واضح کرے۔ تو میم مطلب اس میں ایسے تو اس میں نصادی کی تفسیر میں بھی نہیں، صرف یہی ہے کہ مطلب جہنم جو ہے وہ کن کے لیے ہے اور کن وجہ سے ہے، اور جی ہلاکیاں عربک کے پارٹ میں کچھ الفاظ ہیں اس طرح کے؟ نہیں، اس میں بھی نہیں ہے، اس میں تو بس وہی ہے نا کہ وہ جب آگ پہ پیش کیے جائیں گے تو وہ اپنے اولاد کو آپ فدیہ دینے کے لیے چھوڑیں گے، بھائی کو، بیوی کو، ہاں اس طریقے سے۔ تو کیا ہم لوگ میں جی آیتوں سے وہ بھی لے سکتے ہیں؟ عربی کے پارٹ سے آپ جو عربی میں جو ترجمہ جتنا آپ کو مل رہا ہے اس میں سے نکالنا ہے بس، ترجمے میں سے آپ دیکھ کر کے یہ نزاعۃ للشوا انہا لظا
یہ سارے جو ہیں تدعو من ادبر وتولا، پھر یہ اوپر والا بھی جو آپ نے بتایا، یہ ساری جو ہے وہ جہنم کی ہولناکیاں کہ اتنا کبھی دنیا میں نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں اتنا کرنے انسان تیار ہو جائے گا کہ بچوں کو ڈھکیل دے اور خود بچ جائے. ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا نا، جی جانور بھی یہاں ایسا نہیں کرتا. تو جی انشاءاللہ بس ترجمے میں سے نکالیں آپ لوگ خود اس میں سے. اچھا اوکے جی میم، جزاک اللہ. تھوڑے بہت الفاظ جیسے ملیں گے لوا یا نزاعت للشوا تدعو من ادبر، اس میں سے تھوڑا سا سادی میں جو لکھا ہوا ہے وہاں سے اٹھانا چاہیں تو اٹھا سکتے ہیں. باقی ان کی بھی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں اسی کے ہلاکیوں میں ہی آ جائیں گی انشاءاللہ. ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ انا اگر آ جائے تو اس کے بعد جو پارٹ ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. مجرور ہم لوگوں نے دیکھا تھا 2 ابھی تک مجرور ہم لوگوں نے سیکھے ہوئے تھے. مضاف مضاف الیہ جو ہے مضاف پیش پر ہوتا ہے نارملی، لیکن اس سے بھی پہلے کچھ آ جائے تو اس کے حساب سے چینج، لیکن مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور رہتا ہے کسرہ کے ساتھ. پھر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ حرف جر آ جائے اس کے بعد اگر کچھ بھی ناؤن آئے گی وہ مجرور لکھی جاتی ہے، کسرہ کے ساتھ لکھی جاتی ہے. پچھلے والے میں ہم لوگوں نے انا بس دیکھا تھا، ان اللہ، یعنی کہ کب زبر آ جاتا ہے ورب پر، سوری ناؤن پر، وہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ کب اس کے اوپر منصوب اس کو کب کرتے ہیں. وہ ایک ہی پارٹ تھا جو کہ بک 1 میں ہم لوگوں نے سیکھا کہ اگر انا لگ جائے گا تو ہم اس کو منصوب کریں گے آگے والی ناؤن کو. یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ اگر آبجیکٹ ہوگا کہ کسی کے کام کے کرنے کا جو آبجیکٹ ہوگا کہ بھائی اس کام کے اوپر، اس کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے، کہ جیسے احب اللہ، میں اللہ کو محبت کرتی ہوں، اللہ سے آئی لو اللہ، تو میں محبت کرتی ہوں، یہ ایک پورا میں فاعل ہو گیا کرنے والا. فعل کیا ہوا؟ محبت ہو گئی. اب جس کے اوپر محبت کری جا رہی ہے وہ ہوتا ہے آبجیکٹ، کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، یا جیسے الفاظوں میں اپنے بچوں سے محبت کر. جو سبجیکٹ کے بعد وہ کام کے کرنے والا جو پارٹ ہوتا ہے وہ بھی منصوب کے اس میں ہی لکھا جاتا ہے، ایکوزیٹو جسے آپ کہیں گی منصوب. تو ان اللہ احب اللہ، تو آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے، یہ فاعل ہے. تو قرآن میں بھی اس والے کانسیپٹ سے بہت زیادہ لوگوں نے کنفیوژن نکالی ہے، حرکات کو چینج کر لیا اور کہتے ہیں کہ یہ خود فاعل ہے، پیش لگا دیا احب اللہ اس طرح سے کر کے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ ایسے، تو ان سب چیزوں کو چینج کر. فی الحال ابھی ہم لوگوں نے کیا دیکھا کہ جو اس کا انشاءاللہ رول ہم لوگ ڈیٹیل میں اگر آپ کو ہم پھر بھیجیں گے، وہ آپ اپنے رولز والے پارٹ میں جو آپ لوگ لکھ رہی تھی اس میں لکھیے گا. یہاں پر کس طرح سے بات لکھی ہوئی ہے کہ سبجیکٹ ورب جس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد جو آبجیکٹ آ جاتا ہے، جیسے نارمل جملے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں، تو میں کرنے والا ہو گیا، کام کیا ہوا؟ محبت. اب جس کے اوپر کیا جا رہا ہو وہ منصوب کیس میں لکھا جائے گا، فتح کے ساتھ لکھا جاتا ہے. احب رسول اللہ، ویسے تو ہم لوگوں نے پڑھا تھا رسول اللہ، اللہ کے رسول، مضاف مضاف الیہ، لیکن یہ آبجیکٹ کے جگہ پر ہے تو آپ کیا لکھیں گی؟ رسولا. احب اللغت، میں محبت میں پسند کرتی ہوں عربی، لغت العربیہ. یہ عربیتا کیوں لکھا ہے؟ کیونکہ یہ اس کی صفات ہے. صفات بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، نعت معنوت جسے ہم لوگوں نے کہا تھا، صفہ موصوف جسے کہا تھا کہ اگر کسی کی کوئی کوالٹی ہو تو وہ اس ناؤن کے سیم لکھی جاتی ہے. اگر وہ آبجیکٹ ہے، منصوب ہے، تو یہ بھی منصوب ہوگی. وہ اگر مضاف مضاف الیہ کی جگہ پر ہے تو وہ بھی وہ دونوں ورڈ سیم، یعنی بالکل سیم. ال کے ساتھ ہے تو ال ہوگی، نکرہ کے ساتھ ہے تو نکرہ، معرفہ کے ساتھ ہے تو معرفہ، ویسے لکھتے ہیں. اتحب اللہ، کیا تم اللہ سے محبت کرتی ہو؟ اب یہ حمزہ جو ہے وہ استفہامیہ بن گئی اور تو تا جو ہے وہ تم کے لیے آ گیا. اتحب اللہ، کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ اتحب لغتک،
क्या तुम अपनी लुगत से मोहब्बत करते हो? मन तुहिब, तुम किससे मोहब्बत करते हो? माज़ा तुहिब, आपको क्या, किस चीज से आपको मोहब्बत है, क्या पसंद करते हैं, क्या मोहब्बत करते हैं, ये वाला आएगा पार्ट। तो इसके थोड़े से और इंशाल्लाह इसमें यहाँ पे इन्होंने कोई वो नहीं दिए हुए ना। लेकिन आपने यहाँ पे देखा था कि वो वाले वर्ड थे जो उहिब्बु, मैं मोहब्बत करती हूँ, अबी व उम्मी, अपने बाप से अपनी माँ से, उहिब्बु अखी व उख्ती, ये सारे मबनी हैं और इनके साथ साथ ये भी आए हुए हैं। तो मबनी जो है वो वैसे ही रहने वाले हैं जैसे बने हुए होते हैं। इसकी डिटेल जब आप लेंगी तब और एक रूल लिख करके मिल जो अभी तक आप लोगों ने लिखे हुए रूल अपने पास देखे हुए ना, वैसे ही इंशाल्लाह इसको समझेंगे। इसमें करने वाला कोई और पार्ट इसका इसका कुछ आप लोगों ने किया है काम? रीड एंड राइट ही दिख रहा है इतनी देर में, तो और कोई तो काम नहीं है। जी हाँ, आप लोगों ने अपने उसमें चेंज किया था ना इसे, इसका जमीर जो है वो बदल करके करा था। चलिए, तो और कुछ नहीं, रीड एंड राइट है, इसको भी हम लोग इतना कंपलसरी नहीं कर रहे होते हैं। अगर कोई लिख करके भेजना चाहे तो भेजे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अरबी लिखना अभी तक नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी आपसे जितनी हो सके आप उससे लिखें, आसानी हो, अल्लाह ताला आसानी करें। चलो 2 मिनट इसको और पढ़ेंगे आगे। كيف درس الدرس الثاني second lesson ثاني second lesson 2 जिसका लिखा हुआ كيف حالك या बिंत। हम लोगों ने या के साथ भी रूल सीखा था कि अगर या निदा लग जाए आगे तो जो ये रहता है नकीरा जो यानी कि तनवीन के साथ जो लिखा हुआ होता है वो फिर आप एक पेश में बदल जाता है। ये रूल भी आप इसी के बाजू में थोड़ा थोड़ा रिमाइंडर के लिए आज से बुक के ऊपर भी अगर आप लोग लिखते चले तो चीजें इंशाल्लाह याद रहती रहेंगी। कौला या आदमू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा में या आदमू ही है, तो फिर कभी हम गलती से आदमुन इस तरह से तनवीन के साथ मिला के पढ़ने के लिए नहीं कर रहे होते हैं। जब हमको पता चल गया या लगा हुआ है तो उसके बाद नाउन कैसी आती है, नकिर इस तनवीन के ऊपर नहीं आएगी, एक पेश हो जाता है। कैफा मने कैसा, हालुकी, अभी हालुकी है तो लड़की से बात चली, हालुका होता लड़का से बात हो रही होती, या वलद होता फिर आगे ना। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको भी चेंज करने के लिए, मुज़क्कर से मुअन्नस। तो आपको हम बताते चल रहे हैं चेंजेस। देखिए, कैफा हालुका या वलद, ठीक है, हालुका हो जाएगा फिर। अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह, अना के लिए चाहे लड़की बात करे चाहे लड़का बात करे सेम ही लिखा होता है, आई एम जैसे होता है मैं अच्छी हूँ। तो इंग्लिश में जैसे आई के साथ सेम रहता है कि मैं चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वही वाला पार्ट इसमें भी आता है, अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह सेम रहेगा। मिन अइना अंती लिखा हुआ है, लड़के से बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिन अइना अंता, तुम कहाँ से हो। मिन माने से, अइना माने कहाँ, अंती माने तुम। अना मिन सूर्या, मैं सूर्या सीरिया से हूँ, तो ये सेम होगा। मस्मुकी, इसका हो जाएगा मस्मुका। माँ में अलिफ मद्दा है, आगे हमजतुल वस्ल है, तो हुर्फ मद अगर आ जाए उसके साथ फिर से आगे सीन पे सुकून लगा है तो आप हुर्फ मद्दा भी ड्रॉप करेंगी और बीच का हमजतुल वस्ल भी, और मस्मुका पढ़ेंगे सीधे, मस्मुक, ठीक है। इसमी आमिना, मेरा नाम आमिना है, तो अगर लड़का होगा तो आप कुछ भी इसमी हमजा कह दें, इसमी साद कह लें, कुछ भी कह लें। ऐना अबू की, ऐना अबू की, हमारे बाप कहाँ हैं, लड़के के लिए अबू का। अभी हुना फिल मदीना, मदीनतुल मुनव्वरा, मेरे पापा मदीना तो वहाँ मदीना मुनव्वरा में होते हैं, ये लिखा हुआ है। हुआ मुफत्तिश फिल मदरसत तानिया, ये हम लोग ले चुके थे ना।
تفتیش کرنے سے یہ ورڈ بنا ہوا ہے انسپیکٹر. سیکنڈری اسکول میں ہیں. این امکی تمہاری ماں کہاں ہے. یہ ایدن ہونا وہ بھی وہی ہے. فی ہی طبیبۃ فی المستشفیۃ الولادہ یعنی کہ ولادہ پیدائش سے ہے تو اس میں کام کرتی ہیں مستشفیٰ میں طبیبہ ہیں ڈاکٹر ہیں. ومن هذه الفتاة فتاح ینگ گرل کو کہتے ہیں التی معک جو تمہارے ساتھ ہے. اہی اخوک نہیں اختو کی اختو مانے بہن ہوتا ہے کی مانے تمہیں کیا یہ تمہاری بہن ہے. لا ہی بنت عمی یہ میرے بنت عمی امی ام مانے چاچا ہوتا ہے. امی میرے چاچا کی بیٹی تو یہ مضاف مضاف الیہ بیچ میں کیا آ جائے گا اور ادھر کا پہلے پڑھیں گے ادھر کا بعد میں. یہ میرے چاچا کی بیٹی ہے. مسموحہ ابھی مسموکی سے مسموحہ ہو گیا اس کا نام کیا ہے. اس کا پورا جنڈر چینج کر کے انشاءاللہ آپ لوگ سارے بتائیے. جہاں پر بھی لڑکی کی بات ہو رہی ہے وہاں لڑکا لے آئیے, جہاں لڑکا کی بات ہو رہی ہے وہاں. تو اب ماں کو آپ کو فتشہ بنانا ہوگا انسپیکٹر, اور باپ کو آپ کو ڈاکٹر بنانا ہوگا. اس طرح سے فتح ہے تو آپ کو فتح لڑکا بنانا ہوگا, اور اس طرح سے چینجز کیجیے گا, ٹھیک ہے. لا ہی بنت عمی تو آپ کو ولد عمی کہنا ہوگا. مسموہا مسموہو کہنا ہوگا. پھر اسموہا فاطمہ اسموہو سعد آپ کہہ لیں. اہی زمیلتک کیا یہ تمہاری دوست ہے. لا انا فی المدرسۃ دوست یا پھر زمیلہ کو یہ بھی کہا جاتا ہے کلاس فیلو. انا فی مدرسۃ المتوسطہ میں سیکنڈری نہیں متوسط وسط کو کہا جاتا ہے بیچ والے کو نا, تو میں اس لیول میں ہوں. وہی فی مدرسۃ الثانیہ اور یہ سیکنڈری لیول پہ ہے. تو انشاءاللہ متوسطہ کی آپ ایگزیکٹلی میننگ اگر انہوں نے دی ہو ورب آنے والے. مڈل اسکول چلے یہ پیج ہم لوگ لیں گے الگ سے. صدف پیج نمبر 10 لکھیں اپنے پاس, یہاں سے شروع کریں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.